رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہم نے جو ترتیب رکھی تھی اس میں میرا خطاب سب سے آخر میں تھا، اور یہ جو پرپز آف لائف ہے اس پر گفتگو ظاہر پہلے ہو جانی تھی، اور اس کے بعد سیاسی نظام میں اس کا جو رول ہے وہ ذرا آسان ہو جانا تھا، لیکن کچھ اسباب ایسے جمع ہوئے کہ ہمارے جو ساتھی جنہوں نے ابھی لیکچر دینا تھا وہ نہیں آ سکے، تو مجھے پہلا لیکچر مجھے ذمہ داری مل گئی، اور اب میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ جو پرپز آف لائف، چونکہ لاجیکل سیکوینس میں اس چیز کو پہلے واضح ہونا چاہیے، تو میرا زیادہ وقت پھر اب اس پہ لگے گا، تو یہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو سیاسی نظام کے رول والی بات ہے کچھ میں اسے ٹچ دے دوں گا، لیکن یہ کہ وہ پھر ذرا تھوڑا تفصیل سے وہ اس پہ بات کر لیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے چیز یہ ایک فرق ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ایک ہے جنوں اور انسانوں کے بنانے کا مقصد، اور ایک ہے دنیا کی زندگی کا مقصد۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ان کو گڑبڑ نہ کیجیے، کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی آگے بھی ہے، جنت میں بھی ہے یا دوزخ میں، اللہ نہ کرے، لیکن یہ کہ بہرحال زندگی کا تو آگے تسلسل ہے۔ تو جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا تعلق ہے تو وہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، وہ آگے بھی جاتے ہیں۔ اور جو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ یہ ایک فرق ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ دو آیات گویا پرپز آف لائف کو بیان کرتی ہیں، اور زندگی کا ایک وہ ہے زندگی دوام جس میں ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ جو تصور ہے اس میں زندگی کو یعنی منقسم کر کے تقسیم کر کے نہیں دیکھا گیا ہے، بلکہ اس میں ایک تسلسل کے طور پر اسے دیکھا گیا ہے، اور قرآن مجید کے اشارات سے اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں تخلیق انسان کی تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہو گئی تھی۔ یہ دنیا میں اس کی ایک پیدائش نو ہے، احیاء ہے، مردہ تھا زندہ کیا گیا ہے۔ لیکن مردہ کون ہوتا ہے؟ جس کو پہلے زندگی مل چکی ہو وہ مردہ ہوتا ہے، جسے ابھی زندگی ملی ہی نہ ہو وہ مردہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ معدوم ہوتا ہے، وہ کل عدم کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی پر مردے کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں تو وہ اسی پر کرتے ہیں کہ جو زندہ رہا ہو، تو تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کہیں زندہ تھے۔ اور اس کی اشارے قرآن مجید میں ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے عہد لیا، سورہ اعراف میں جس کا ذکر ہے الست بربکم قالوا بلی، تو پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم سب نے کہا گویا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ عہد انسان جب اس نے کیا تو وہ زندہ تھا، پھر اس کے بعد مر گیا، موت آ گئی۔ مرنے کا مطلب نیند آ گئی، جیسے رات کو روز سو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں دوبارہ زندہ کیا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا۔ یہ دو موتیں ہیں، دو زندگیاں ہیں۔ یہ دنیا میں جو بھیجا دوبارہ زندہ کر کے بھیجا، اور پھر آخرت میں اٹھائے گا تو دوبارہ سیبارہ کہہ لیجئے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اور دنیا میں آنے سے پہلے ایک موت گزر گئی، اور آخرت میں جانے سے پہلے ایک اور موت آنی ہے۔ دو موتیں، دو زندگیاں، اور بلکہ مجموعی زندگیاں تو تین ہو گئیں، ایک یہاں آنے سے پہلے، ایک یہاں کی، اور ایک لائف ہیئر آفٹر۔ تین زندگیاں ہو گئیں اور دو موتیں ہو گئیں۔ لیکن یہ جو تین زندگیاں ہیں ان میں سے پہلی زندگی وہ ہے جو تخلیق کے نتیجے میں ملی ہے، اور درمیان اس کے بعد کی دو زندگیاں وہ ہیں جو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے، مرنے کے بعد زندہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ مومن میں یہ بات آئی ہے کہ دوزخی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ ربنا امت نسنتین و احییت نسنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو دفعہ مردہ کیا اور دو دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا، فہل الی خروج من سبیل، تو اب یہاں سے بھی کوئی نکلنے کا رستہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی زندگی میں پیچ و فرا جو ہے نا آتے رہے ہیں اونچ نیچ، تو اب یہ تسلسل ہے یا اس سے بھی نکلنے کا کوئی چانس ہے؟ تو یہ زندگی کا معاملہ تو بہت طویل ہے، اور جب اس ساری چیز کو سامنے رکھیں گے تو اب وہ آیت آئے گی یہاں پہ کہ یہ سارا سلسلہ کیوں بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بنائے ہیں اس لیے کہ یہ میری عبادت کریں۔ اچھا، عبادت کے لیے ضروری جو چیز ہے قرآن مجید سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حقیقی عبادت حقیقی تعارف کی محتاج ہے۔ جب تک آپ کو اللہ کی کامل معرفت نہ ہو
آپ کامل عبادت نہیں کر سکتے. آپ نے میری بات سنی ہو تو آپ کے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن مجید نے اس بات کو برعکس یعنی اس کو الٹی ترتیب میں بیان کیا ہے. فرمایا کہ وما قدر اللہ حق کا قدری، جو اللہ کی عبادت چھوڑ کے شرک میں پڑ گئے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ شرک میں اس لیے پڑے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسے کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ اللہ کو نہ پہچان سکیں تو آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. تو گویا عبادت تبھی ممکن ہے کہ جب آپ اللہ کو پہچانیں گے. عبادت شے کیا ہے؟ کہتے کس کو عبادت؟ یہ مکمل سپرد کر دینے کو کہتے ہیں. سپرد کر دینا، کسی کو کے آگے بالکل جسے کہتے ہیں نا بچھ جانا، اپنی میں ختم کر دینا یا اپنی انا ختم کر دینا یا اپنی مرضی ختم کر دینا، ٹوٹل سرنڈر، یہ ہے در حقیقت جو اس عبادت کا تقاضا ہے. اب آپ سوچیں نا، جب مجھے معلوم ہے کہ میری ضرورت پوری فلانی چیز سے ہوگی یا فلانا میری ضرورت پوری کر دے گا، میری ہر مجبوری کو دور کر دے گا، میرا ہر مسئلہ حل کر دے گا، تو میری جو فطرت اللہ نے بنائی ہے اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اب مجھے کہیں باہر سے موٹیویشن ملنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اندر سے جذبہ پیدا ہوگا اس کے آگے سرنڈر کرنے کا. ہم نے ذرا اس میں کم وقت لگانا ہے، لیکن یہ کہ چلیں میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو کوئی ایسا آدمی ملا کہ جو کسی بزرگ کے پاس گیا ہو کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، میں ٹائم پہ جا کے دکان کھولا کروں؟ نہیں، کوئی کبھی ایسے آدمی سے آپ کو ملاقات ہوئی؟ اور اگر فرض کریں کوئی ایسا آدمی آپ کو مل جائے، آپ کیا سمجھیں گے کہ یار اسے کوئی کیوں دکان کی طرف ہم خود بخود کیوں جاتے ہیں؟ ادھر سے فارغ ہو کے خود بخود گھر کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہ پیسے کی طرف ہماری دوڑ کیوں لگتی ہے؟ ہماری سوچ میں یہ ہے کہ در حقیقت یہ ہماری ضرورتیں پیسے سے پوری ہو جاتی ہیں تو خود بخود ادھر جاتے ہیں. بس یوں جب اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے کہ میری ساری ضرورت پوری کرنے والا وہ ہے، تو پھر کسی مولوی صاحب کی تقریر کی ضرورت نہیں رہتی کہ نماز پڑھنے آیا کرو، پھر کسی علامہ صاحب کی ضرورت نہیں رہتی کہ جناب اللہ کے لیے قربانیاں دیا کرو. یہ ہمارے اندر کا میکینزم ہے کہ اس طرف خود بخود جائے گا. اب آپ سمجھے پہچاننے کا، جب آپ دوسری طرف کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا ہوتا ہے. آپ نے پیسے کو پہچانا ہے کہ یہ کام نکالتا ہے، آپ کو نہیں معلوم ابھی کہ اللہ کام نکالتا ہے. یہ جو آج کے دور کا جو سب سے بڑا شرک ہے وہ اسے یہی کہا جاتا ہے نا، اسباب کا شرک ہے. وہ جو سورہ کاف میں وہ بندہ مومن اور جو ایک وہ جو جنت والا تھا، باغ والا، دو باغوں والا جو تھا، ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے تو اس نے اپنے باغوں کو مسبب الاسباب سمجھا تھا نا. آج ہم نے اپنے نوکری کو سمجھا ہے، اپنے کاروبار کو سمجھا ہے، اپنی محنت کو سمجھا ہے، اسباب دنیا کو سمجھا ہے، اللہ کو مسبب الاسباب نہیں سمجھا ہے. تو ما قدر اللہ حق کا قدری، اس لیے محنت ساری اس طرف ہو رہی ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے، صوفیاء جو ہے نا، صوفیاء، یہ ایک تو آج کل صوفی اسلام کا بڑا زور ہے. میں اس اسلام کی بات نہیں، اس صوفیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج کل کے صوفی ہیں، پیر اور پیرنیاں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں وہ جو ہمارے دین کو سمجھنے والے، فہم رکھنے والے صوفیاء گزرے ہیں، ہمارے بڑے بڑے جو ائمہ ان میں سے ہیں، جیسے مجدد الفسانی تھے، جیسے شاہ ولی اللہ تھے، جیسے اس طرح کے جو یوں سمجھے کہ عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے. ان کے ہاں جو ہے نا یہ بات، اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، میں نے جن اور انس نہیں بنائے مگر اس لیے بنائے کہ مجھے پہچانیں. اس لیے کہ پہچاننے کا لازمی نتیجہ عبادت ہے. جب پہچان لیں گے تو پھر عبادت کے لیے کوئی زور نہیں لگانا پڑے گا، عبادت پھر خود بخود کریں گے. اس کی تائید ایک قول سے بھی ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ ہمارے جو محدثین ہیں وہ ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضعیف بات ہے، حدیث نہیں ہے شاید، اس طرح کا بھی بعض لوگوں نے اس پہ رائے دی ہے. لیکن یہ کہ یہ جو ساری کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے نا، اس پہ وہ بات بہت بالکل فٹ بیٹھتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و، یعنی حدیث اگر ہے تو پھر حدیث قدسی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ کنت کنزا مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فقد خلقت الخلق، تو میں نے یہ مخلوق بنائی ہے۔ تو اللہ کو پہچاننا، جب پہچان لیں گے تو عبادت اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ پوری زندگی در حقیقت یعنی اللہ کی رضا میں اپنی مرضی کو گم کر دینا، یہ اس کا تقاضا ہے۔ تو زندگی تو اصل میں اس لیے ہے۔ اب اس زندگی میں ایک درمیان کا حصہ ہے، یہ جو ہے اس میں انسان کو اختیار دیا کہ چاہو تو عبادت گزار بنو، تو چاہو تو باغی بن جاؤ، فسادی بن جاؤ، انتشاری بن جاؤ، طاغی بن جاؤ۔ اب یہ انسان کو اما شاکرن و اما کفورا یہ اختیار دیا، اور یہ امتحان ہے۔ یہ سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، بڑی آپ نے اکثر سنا ہوگا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب یہاں پہ یہ جو بلا ہے نا، اس لفظ کو نوٹ کر، لیبلوکم، یہ کس سے بنا ہے؟ یہ بلا سے بنا ہے۔ یہ وہی بلا جس سے ہم ڈراتے ہیں، بلا آ گئی ہے نا، وہ بلا اصل میں آزمائش کو بلا کہتے ہیں۔ بلاء حسنہ بھی الفاظ آئے ہیں قرآن مجید، اچھی آزمائش تھی، اور بلاء عظیم ان کے الفاظ بھی آئے ہیں، وہ جو بنی اسرائیل پر فرعون کی بلا ٹوٹی تھی۔ تو یہ یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ زندگی جو ہم نے دنیا کی زندگی دی ہے، خلق الموت والحیات، اور اس میں یہ جو دنیا والا وقفہ ہے، یہ والا جو وقفہ ہے یہ بلا کے لیے ہے، یعنی آزمائش کے لیے ہے۔ اور اب وہ پوری زندگی کو سامنے رکھیں تو وہ تو ایک سمندر کی مانند ہے، اس زندگی کو اس کے سامنے رکھیں یہ جو دنیا والی ہے تو یہ ایک بلبلے کی مانند ہے۔ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس زندگی کا مقصد امتحان ہے۔ اور اب دیکھیے قرآن مجید میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو سماعت اللہ نے دی ہے، یہ جو بصارت دی ہے، یہ جو سوچنے کا تعقل کی صلاحیت دی ہے، اس سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو پہلا امتحان تو یہ ہے نا کہ یہ جو اللہ نے پہچاننے کی صلاحیتیں دی تھی، ان کو استعمال کیا یا نہیں کیا؟ توہمات پر اپنا عقیدہ بنایا ہے یا اپنے فہم پر اور فراست پر اور علم پر اس کی بنیاد رکھی ہے؟ تو وہ جو عرفان والی بات ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، تو وہ یہاں پہ بھی صادق آتی ہے۔ تو یہ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ یہ نہیں کہ اللہ نے یہ آپ کو صلاحیت دے دی علم کی، علم آدم الاسماء کلھا، تو یوں ہی دے دی۔ اس کا امتحان ہے کہ یہ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اللہ تک پہنچتے ہو یا نہیں پہنچتے۔ اب ذرا اگلی چند یہ اب یہاں تک تو چلیں، کچھ ایک روایت وہ بھی آ گئی جسے بعض لوگ کہہ سکتے ہیں چلیں ایسا ہے، لیکن اب ان روایتوں کا کیا کریں گے جس میں علم کو فضیلت دی گئی ہے عبادت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ ایک جو عابد ہے نا، اس پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے تم پر میری فضیلت ہے۔ تو علم سے کیا ہوگا؟ پہچان ہوگی نا۔ عبادت یہ جسے ہم عبادت سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا یہ کہ راتوں کو کھڑے رہنا، یہی ہے نا۔ اس پر علم کی فضیلت یہ ہے۔ تو اگر اس کو دیکھیں تو پھر فضیلت تو فرشتوں کی ہونی چاہیے تھی، وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں۔ آدم کو جو فضیلت ملی وہ اور خلافت ملی، کس بنیاد پر ملی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو دیا تھا اس کی بنیاد پر ملی۔ تو بہرحال یہ تو میں نے ایک صرف اشارہ کیا، آپ اگر یہ روایتیں ڈھونڈیں گے اور اس پر تو پورا ایک علیحدہ لیکچر ہو سکتا ہے کہ علم کی جو فضیلت ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ اور علم ظاہر ہے اللہ کی پہچان کے لیے سب سے علم کی اصل بنیاد تو یہی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آزمائش کے لیے ہے، اور پہلی آزمائش اس علم کا امتحان ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تک اللہ کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ ایک آیت آپ نے اگر اس کا مفہوم جانا ہے، سمجھا ہے اس کو، یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل کام ہے جو آپ نے کیا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں اس چیز کی، ایک تو بات یہ علم کی ہو گئی، اس یعنی امتحان میں سب سے پہلی بات کہ آپ صحیح جگہ تک پہنچ جائیں، صحیح نتائج نکال لیں۔ اگر آپ اس کو زیادہ تشریح میں جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں انسان نے یہی علم استعمال کر کے اپنا معبود سورج کو قرار دیا، کسی نے یہی علم استعمال کر کے اپنا معبود آگ کو قرار دے دیا، کسی نے چاند کو، کسی نے ستاروں کو، کسی نے بتوں کو، کسی نے کیا اعضائے تناسل کو۔ تو قصور کس کا تھا؟
पहचानने का कसूर था ना, कसूर इल्म का था ना। कुर्बानी तो उन्होंने बुतों के लिए भी दी है। अबू जहल ने कुर्बानी नहीं दी बुतों के लिए, कुर्बानी तो उन्होंने जो है ना झूठे माबूदों के लिए भी दी है। तो ये समझ लीजिए कि असल जो कसूर होता है वो इल्म का कसूर होता है, जिसके नतीजे में इंसान गुमराह होता है। मग़ज़ूब अलैहिम एक और बात है, वो तो फिर ये ना, वो तो धोखेबाज होते हैं ना, वो उसे पता होता है सही रास्ता कौन सा है, वो अपने मफादात की वजह से गलत रास्ते पे चलता है, इस पे अल्लाह का गज़ब होता है। लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की नहीं होती, अक्सरियत उन लोगों की होती है कि जिन्हें सही रास्ता मालूम नहीं होता और वो इल्म की कमी की वजह से गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो पहला इम्तिहान तो ये है कि आप ये जो दुनिया की चकाचूंध है इसकी हकीकत को समझें और वो जो अल्लाह ताला की ज़ात है उसको समझें। लेकिन ये भी कोई आसान नहीं है। इस दुनिया के बारे में कहा गया कि ये तो अपनी तरफ खींच लेती है ना। अब ज़रा थोड़ी सी मैं ये आयतें आपको सुना दूँ कि ये इस इम्तिहान से निकलना कितना मुश्किल है। सूरह काफ के शुरू में बताया, इन्ना जालना माल अर्ज़ ज़ीनत लहा, इस ज़मीन के ऊपर जो कुछ है इसको हमने रौनक बख्शी है। रौनक बख्शना यूँ समझिए अट्रैक्टिव बनाना, पुरकशिश, यानी ये खुद अपनी तरफ खींच लेती है। वो जैसे खुद ब खुद बंदा घर की तरफ या कारोबार की तरफ जाता है ना, ये दुनिया है ना जिसने अपनी तरफ खींचा है। घर में क्या है, आपकी जो भी अर्जीज़ है उनकी सेटिस्फेक्शन है, कारोबार में क्या है वहाँ भी आपकी सेटिस्फेक्शन है, लिहाजा उधर तो खुद जाएंगे ना। तो ये रौनक, ये कशिश हमने दी है इसको, जिसकी तरफ ये खुद जाता है। हमारे इस ज़माने में आके ये 1000 गुना बढ़ गई है। पहले ज़िंदगी जब सादा थी तो ज़रूरतें कम थी, जब ज़िंदगी ये पुरपेच हो गई, पुरआसाइश हो गई, तो आसाइशात के उसूल के लिए इतनी ज़्यादा अर्निंग चाहिए। एसी से फ़ायदा तो ठंड तो मिलती है गर्मी में, लेकिन ये कि एसी के लिए जो है ना पैसे भी चाहिए, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो दुनिया की तरफ और आप मुतवज्जे हो जाएंगे। तो इस ज़मीन को हमने रौनक बख्शी है। इन्ना जालना माल अर्ज़ ज़ीनत लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। समझ आई? ये दुनिया की अट्रैक्शन आपके इल्म का इम्तिहान है, आपकी समझ का इम्तिहान है, आपके फ़हम का इम्तिहान है कि आप तरजीह दुनिया को देते हो या आखिरत को देते हो। बाकी साथ ये बता दिया कि देखो ये आर्जी है, ये जो कुछ भी है इसको हम लपेट देंगे, ख़त्म कर देंगे, वो बाकी रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये भी समझ की बात है ना, ये भी इल्म की बात है। ये समझ आएगी तो दुनिया की हकीकत समझ में आएगी तो आदमी उधर के लिए मेहनत करेगा, नहीं तो इसमें खुद अट्रैक्शन है। ये जहाँ जहाँ आता है ना, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी नहीं है मगर धोखे का सामान है। तो क्या समझाया जा रहा है कि ये जो नेचुरल अट्रैक्शन है ये इसमें धोखे में न पड़ो, वो असल वो है उधर है। तो ये पहला इम्तिहान है कि आप दुनिया के बारे में आपका नुक्ता नज़र सही हो। और आज के इंसान का नुक्ता नज़र दुनिया के बारे में क्या है कि यहाँ याशी कर लें, बाकी आगे देखेंगे। हम मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाता है कि अल्लाह गफ़ूर रहीम है, अल्लाह गफ़ूर रहीम है। और ये मुआहिदीन का होता है जी, अल्लाह गफ़ूर रहीम है। वगरना ये कि लोगों ने उधर बुज़ुर्ग रखे हुए हैं, आगे भेजे हुए हैं एडवांस में, इधर उनके चढ़ावे चढ़ा देते हैं, जलेबियाँ शलेबियाँ खिला पिला देते हैं उनके मुरीदों शरीदों मुछंदरों को, और बदले में बुज़ुर्गों ने उन्हें पुल सिरात से पार कर दे, किश्ती पार लगा देनी है उनकी। वो हमारे रहमतुल्लाह भुट्टर साहब होते थे, वो तो बताते थे, उन्होंने ये वाक़या ख़ुद सुना है कि एक साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा लोगों तुम फिक्र ना करना, मैं अल्लाह को बातों में लगाऊंगा, तुम पीछे से निकल जाना। तो ठीक है, मतलब ये सारे ये फरेब है ना जो इंसान खा रहा है। असल बात ये है कि हम दुनिया नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए यहाँ की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पर्पस तो फिर ये नहीं है ना हमारा, दुनिया बनाना तो नहीं था, ये तो ज़रूरत पूरी करना किसी और मकसद के लिए था। मास्टर डिज़ायर कोई और होनी चाहिए थी, ये उसको सर्व करने वाली एक यानी ज़ैली चीज़ तो थी, लेकिन इसको मकसद बना लिया और वो भूल गए। तो अब असल में देखिए इम्तिहान क्या बन गया। इम्तिहान ये बन गया कि एक तरफ दुनिया की ज़िंदगी की कशिश है और दूसरी तरफ अल्लाह की रज़ा है। अब देखना यह है कि इंसान दुनिया पे ढह जाता है या अपना दामन बचा के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। ये है असल जो अब आके बात खड़ी हो गई। अब आप देखें, ज़रा सोचें, अब मैं एक बड़े नाजुक उसमें मैं अपनी बहस को लेके जा रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात
یہ میری دنیا کی اس جدوجہد کے اوپر کوئی اس طرح کا اثر انداز یہ ہوتے ہیں کہ یہ میرا نقصان کریں دنیا کا؟ نماز پڑھنے سے میری دنیا کا نقصان ہوتا ہے؟ بلکہ مجھے ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کر لیا، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. بلکہ میں صبح نیک لوگوں کے منہ لگا ہوں، دن برکت ہوگی، اور سویرے سویرے اچھے کے منہ لگنے سے دن میں برکت نہیں ہوتی. تو یہ برکت دن میں ہوگی نا، دنیا ہی میں کی برکت ہے نا. یہ نماز پڑھ کے دعا مانگوں گا، یا اللہ کوئی چنگے چنگے 5-6 گاہک سوٹ نہ آج. نہیں دعا مانگتے ہم. حاجم پہ بھی یہ دعا لوگ مانگتے ہیں. اکثر تو یہی ہوتا ہے نا کہ رشتہ اچھی جگہ پہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. ساری دنیا ہی تو مانگی جا رہی ہوتی ہے. یہ تو کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. یہ آگ میں جب ڈالے جانے کا مرحلہ کب آتا ہے؟ جب ابراہیم کو ڈالا گیا. یہ جان ہتھیلی پہ لے کے باہر نکلنے کا مرحلہ کب آتا ہے؟ دنیا یہاں لٹتی ہے. دنیا کا نقصان تو یہاں آ کے ہوتا ہے. اب نقصان کے لفظ کو لے کے آ جائیں، اس بلا کے لفظ کو ذہن میں رکھیں. امتحان کامل نہیں ہوگا جب تک آپ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم لازماً تمہارا امتحان لیں گے. کیسے؟ نقص من الاموال، مالوں کے نقصان سے. خوف بھی، جو بھی. خوف کیا ہے؟ ایسے حالات بن جائیں سب کچھ ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جائے، جان بھی جانے کا اندیشہ ہو جائے، کاروبار بھی ختم، نوکری بھی گئی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جو بھوک آئے گی، باقاعدہ بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان. وَالثَّمَرَاتِ، محنتوں کا نقصان. امتحان یہ ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں کہ یہ امتحان نہ آئے. نقطہ نظر سمجھ میں آیا؟ اللہ کہتا ہے لازماً یہ امتحان لوں گا. تو ہم تو نماز ہی اس لیے پڑھتے ہیں کہ یا اللہ اے امتحان نہ لیں. تو پھر ادھر بھیجنے کا کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ سمجھ آئی میری بات کی نہیں؟ آپ کو بہت زیادہ مشکل مضمون تو نہیں ہو گیا؟ ہاں، آپ نے یہ سنا کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے. تو صدقہ بھی تو نقصان ہی ہے نا. بکرا آپ نے ذبح کیا تو نقصان نہیں کیا، مال کا نقصان ہوا نا. وہ اس سے زیادہ نقصان ہونا تھا جس کو اس نے ٹال دیا. آپ نے خود نہیں کیا تو وہ ہوگا، تو پھر اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں. سارا امتحان یہ ہے کہ ادھر آپ کھڑے رہتے ہیں یا نہیں کھڑے رہتے. صحابہ کرام کی زندگی وہ تو اس امتحان میں پوری طرح ڈالے گئے نا. وہ ہے اصل میں معیار. اس معیار کو سامنے رکھیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اب یہ ترجمہ جا کے دیکھیے گا، میں ابھی موقع نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. ہم نے امتحان لیا تم سے پہلے والوں کا بھی. کیا امتحان تھا؟ یہی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ والا امتحان ہوا ان کا. اسی سے پتہ چلتا ہے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ زندگی کا مقصد یہ ہے اللہ کو پہچاننا اور اس کی عبادت، یعنی اس کی عبادت کا مطلب ہو گیا یا اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، اور ان ساری مصیبتوں پر صبر کرنا، انہیں جھیلنا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اس سب کو جھیل لے اللہ کی رضا کی خاطر، وہ ہیں کہ جن کو لیے خوشخبری ہے، جو کامیاب ہوں گے اس امتحان میں. باقی تو ناکام ہیں. پوری زندگی کا مسئلہ ہے یہ، کوئی صرف ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. اب آ جائیں اس میں سیاسی نظام کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. یہ اب ہماری جو ہے نا آخری جو اہم ترین تھا وہ اس کے لیے وقت تھوڑا بچا ہے، لیکن بہرحال یہ اس کے بغیر، اس تمہید کے بغیر وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا.
سیاسی نظام کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اسے سمجھ لیجئے. اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا کہ جیسے اس کو پہچاننے کا حق ہے، نہیں پہچانیں گے تو شرک کریں گے. یہ بات تو پہلے ہم کر چکے نا. جنہوں نے شرک کیا کیوں کیا؟ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا. میرا ایک دعویٰ ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ اس اللہ کو مانتے ہیں جو ہمارا اپنے ذہن کا تراشیدہ ہوا اللہ ہے. جس کا تعارف قرآن مجید نے کیا ہے اس اللہ کو ہم پوری طرح نہیں جانتے، اسی لیے تو ساری گڑبڑ ہے. اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے نا، کون؟ مشرکین مکہ. وہ محمد الرسول اللہ جس اللہ کا تعارف کرا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نہیں مانتے تھے. یہ مسئلہ ہمارا بھی ہے. اب جو قرآن مجید کو کھول کے جس اللہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں نا، وہ بادشاہ ہے. لہو ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض. یہ آپ کو جو ہے نا بار بار مل جائے گا، اور پھر ایک اسلوب میں نہیں ملے گا، کئی اسالیب میں ملے گا. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے کی بادشاہی جس کے ہاتھ میں ہے. تو ایک طریقے سے نہیں مل رہا، ہر کئی طریقوں سے ملے گا. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا. اس دن پوچھا بھی جائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج بادشاہی کس کی ہے؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. تو تم نے ادھر کیوں نہیں مانی تھی؟ پھر آج تو اسی کی ہے. فرعون کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں بادشاہ. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جھگڑا کیا تھا؟ یہ مسئلہ تھا نا. وہ کہتا تھا بادشاہ میں ہوں، رب میں ہوں. رب اس معنی میں نہیں کہ خالق میں ہوں، رب اس معنی میں نہیں کہ مالک میں ہوں، نہیں، رب اس معنی میں کہ بادشاہ میں ہوں. حکم میرا چلے گا، آرڈر میرا چلے گا. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہیں کہ یہ انہار میں نے بنائی ہیں، یہ میرے حکم سے بہتی ہیں، میں انہیں دائیں موڑوں بائیں موڑوں یہ میں کر سکتا ہوں. آپ کو پانی دوں یا نہ دوں یہ میری مرضی ہے، یہ کسی اور کی مرضی نہیں ہو سکتی، میرا آرڈر ہوگا اس کے اوپر. اب آئی سمجھ؟ میں اعلیٰ ہوں، یعنی میرا آرڈر، یعنی وہ رٹ میری چلے گی، کسی اور کی رٹ میں نہیں مانوں گا. موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں رٹ تو اللہ کی ہے. تو جھگڑا تو یہاں کھڑا ہوتا ہے نا. اللہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہے تو کسی دوسرے کی بادشاہی اللہ والا گوارا نہیں کر سکتا. یہ اس تعارف جو ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ میں نے آپ کو کہا الا لیعرفون. اگر آپ کو یہ عرفان حاصل ہو گیا بادشاہ اللہ ہے، تو پھر اب نمرود کی بادشاہی آپ مان سکتے ہیں، اب فرعون کی بادشاہی آپ مان سکتے ہیں، جمہور کی بادشاہی مان سکتے ہیں. چپ ہو گئے. کسی اور کی مان نہیں سکتے، بادشاہ تو وہ ہے. انسان کے لیے اگر کچھ ہے تو وائسرنسی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خلافت ہے، بادشاہت نہیں. بادشاہ تو وہ ہے. اسے یوں بھی کہا لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے. اور اسی طرح وہ جو وَقُلْ لَمْ يَتَّخِذَ اللَّهُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. اپنے اختیار، حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ان الحکم الا للہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور کسی کو اپنی بادشاہی میں بھی شریک نہیں کرتا. پتہ ہے ہمیں اس بات کا. تو یہ جو اٹھ کے کہے میں بادشاہ ہوں، یا عوام بادشاہ ہیں، یا نمرود کہے میں بادشاہ ہوں، تو وہ شریک ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ یا نہیں؟ اور میں اس کی بادشاہی کو مان رہا ہوں، قبول کر رہا ہوں، تو میں شرک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ یہ سیاسی شرک، یہ سیاسی شرک ہے. اور جو نظام اس شرک پر کھڑا ہو، میں اب یہ شریعت کی یا قانون کی سطح پر بات نہیں کر رہا ہوں، اس حقیقت کی سطح پہ بات کر رہا ہوں. اس کو ایک سچا مومن سپورٹ کر سکتا ہے. یہ تو بتوں کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے. اس کو سرو کر سکتا ہے. یہ تو بت خانے میں جا کے جو ہے صفائی ستھرائی کرنے کے مترادف ہے. اس کی حفاظت کر سکتا ہے. یہ تو بت خانے کی حفاظت کرنے جیسا ہے. تو اگر ہمیں اللہ کا یہ تعارف ہو کہ وہ بادشاہ ہیں، کوئی مومن جانتے بوجھتے کسی دوسرے بادشاہ کے لیے یہ خدمات سر انجام دے گا؟ اور اگر دے گا تو اس کی نمازیں کہاں رکھی ہوئی ہوں گی؟ پھر
اس کے روزوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ خادم تم میرے دشمنوں کے، میرے مد مقابلوں کے مقابلے میں آ کے تم ان کو ساتھ سپورٹر ان کے، نمازیں میری۔ یہ میں آپ کو دیہاتی زندگی سے ایک مثال دیتا ہوں، اب تو خیر اس طرح کے جاگیردار بھی نہیں رہے، لیکن بزرگوں کو کم از کم معلوم ہوگا، آپ جو نوجوان ہیں تصور کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے ابھی اتنی دور کی بات نہیں ہے، آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ گاؤں کا چودھری ہے، اس کے مزارے ہیں، وہ کہیں کام جاتا ہے، اپنے کسی مزارے کو کوئی کام کہتا ہے کہ او اے کم کر دیں، وہ نہیں کرتا، واپس آتا ہے وہ جب چودھری، ناراض بھی ہوگا، ہو سکتا ہے سزا بھی دے، مارے بھی، ٹھیک ہے، گالی گلوچ بھی کرے، لیکن وہ مزارے اسی کا رہے گا۔ اس کے برعکس ایک سچویشن ہے، جو کام اسے دیتا ہے وہ اس سے بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، اس سے زیادہ کر کے آتا ہے، لیکن ایک دن چودھری کو پتہ چلتا ہے یہ اندر سے کسی اور چودھری کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے دشمن چودھری کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کا یہ سارا کام اس کی نظر میں صفر ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اب صرف گالی گلوچ ہی کرے گا یا اسے گاؤں سے بھی نکال دے گا؟ اب سمجھ آئی میری بات کی کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عبادتیں جنہیں ہم عبادت کہتے ہیں، اگر جو شخص اللہ کے مقابلے میں بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، ہماری زندگی اس کی خدمت میں لگ رہی ہے، تو ان ساری نماز و روزوں کا یہ اشر ہونا ہے نا۔ پھر وفاداری بشرط استواری سلیمہ ہے۔ تو اصل امتحان پھر کیا ہوا کہ دنیا کے اوپر اگر غیر اللہ کی بادشاہی قائم ہے تو بندہ مومن اس کے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچئے جب سازگاری اختیار نہیں کرے گا تو اس زمین کے اوپر اقتدار کس کا ہے؟ کسی اور کا ہے، جس کو آپ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب آپ ماننے سے انکار کر دیں، آج کل وہ اکثر ہمارے دوست ہیں جو پی ٹی آئی پتہ کرتے ہیں، وہ چلے پہ گئے ہوئے ہیں۔ جب آپ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر چلے پہ جانا پڑتا ہے بھائی، پھر زندگی مطلب نارمل زندگی تو آپ نہیں بسر کر سکتے۔ آپ دنیا میں عیاشیاں کرنا چاہتے ہیں، مرضی کی من موجی جو ہے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا ان کو۔ چلے پہ جانے سے بچنا ہے تو پھر ادھر اپنی دکانداریاں چلانی ہیں اور کاروبار سے جانے ہیں اور نوکریاں چمکانی ہیں اور کیریئر بنانے ہیں، تو پھر سرنڈر کرنا پڑے گا نا اپنی ول کو ان کے آگے جو اللہ کے مقابل کھڑے ہیں۔ تو اصل امتحان پھر کیا ہوا؟ خود آپ کو بھی اب اندازہ ہو گیا نا، امتحان اصل میں تو یہ ہے، میرے لیے نوکری چھوڑ سکتے ہو یا نہیں، میرے لیے کاروبار ترک کر سکتے ہو یا نہیں، میرے لیے تم یہ اپنی ساری زندگی، اچھا یہ کریں گے تو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے نا، یہ کریں گے تو آپ کو خوف ہوگا نقص امن کے کسی پرچے میں اندر ہو جانے کا، ملٹری ایکٹ لگ جانے کا، یہی نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے بابر آرام سے رہو، آپ بھی خوش رہو، ہم بھی خوش رہو، آئیں ڈیل کریں، مل کے بیٹھتے ہیں، آپ بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں گے۔ اس چیز کو اب سامنے رکھیں اور قرآن مجید کی طرف آ جائیں۔ وہ آیتیں تو میں نے آپ کو سنا دی، اب آپ دیکھیے، یعنی وہ جس میں آیا ہے کہ تمہارا آزمائش پہلے والوں کی بھی ہوئی ہے، تمہاری بھی ہوئی، اس سے صرف پتہ چلے گا کھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے۔ اس پہ جو یو ٹرن لے دیتا ہے وہ کھوٹا ہے، اور اس پہ جو کھڑا رہتا ہے وہ سچا ہے۔ مسلمانوں سے سورہ ممتحنہ میں یہ بات کہی گئی کہ دیکھو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنی پوری قوم سے کہہ دیا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اب یہاں تعبدون کا سمجھ لیجئے، وہ بادشاہ جو تھا اس کی، جب اس کا حکم مان رہے ہیں تو گویا اس کی عبادت کر رہے ہیں، سجدہ کرنے ہی کوئی عبادت نہیں کرتے، جس کو آپ اطاعت کر رہے ہیں، جس کو سپرد کر دیا اپنا آپ، اس کے وہ آپ کا عابد ہے، وہ آپ کا معبود ہیں، آپ اس کے عابد ہیں۔ تو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی اور تم سے ہماری دشمنی ہے۔ قد بدت البغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت قائم ہو گئی ہے، ابداً، ہمیشہ ہمیش کے لیے، جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ پھر جو قربانیاں دی انہوں نے وہ آپ کے سامنے ہیں، گھر بار بھی چھوڑا، آگ میں بھی چھلانگ لگائی، یہ سارے مراحل سے گزرے اس اپنے موقف کے لیے، یہ جو سٹانس لیا تھا نا، اس پر یہ سارا کچھ قربان کرنا پڑا۔
یہ سٹانس نہ لیتے تو کوئی ٹھیک ہے، کو ایگزسٹنس، مل کے رہتے، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. یہ نمازیں پڑھتے، وہ چاند ستاروں کی عبادت کر لیتے، بس اتنا ہی ہوتا تھا. تو جھگڑا تو اس سے پڑا نا کہ جب وہ انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے تمہارے ان کو، یہاں تک کہ گھر بار بھی چھوڑ کے نکلنا پڑا. تو مسلمانوں کو بتائیں یہ ہے نمونہ تمہارے لیے. اسی کو اگر ہم دیکھیں باقی قرآن مجید میں، ویسے تو ہر جگہ پہ آپ کو یہ سارا یہ تصور مل جائے گا، یہ کشاکش، کشمکش، یہ لڑائی بھڑائی، یہ مصیبتیں. لیکن سورہ آل عمران میں جو غزوہ احد پر 6 رکوع آئے ہیں، وہ کلائمیکس ہے اس کا. میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں یار ان کا وظیفہ کر لو. وظیفہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا روز پڑھا کریں یہ 6 رکوع. ان کا مفہوم بھی معلوم ہو، روز پڑھا کریں تاکہ یہ آپ کو پورا سبق زندگی کا نا تازہ رہے. اور ان کا جو 7واں رکوع ہے نا، جو جس میں آ کے پھر اس کو کنکلوڈ کیا ہے، اس کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ تو سب سنا دیتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے وہ وہاں پہ بیان ہوا ہے. پہلے یہ ہے کہ وہ اہل کتاب کا ذکر ہے، پھر یہ آپ کی تکذیب کریں گے، نہیں مانیں گے. اگر آپ کو جھٹلا دیں تو کوئی بات نہیں، پہلے والوں کو بھی جھٹلایا جاتا رہا. یہ حضور کو تسلی دے کے پھر بتایا دیکھیے یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. یہ نتیجہ یہاں نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے، نتیجہ آگے جا کے نکلے گا. یہ تو امتحان ہے نا، نتیجہ آگے نکلنا ہے. لہذا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، ہر ذی جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بدلے یہاں نہیں ملتے، بدلے قیامت کو ملے گی. تو پورے بدلے دیے جاؤ گے قیامت کے دن. وہ بدلے ہوں گے کیا؟ وہ بدلہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو دوزخ سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہو گیا کامیاب. امتحان تھا نا. کامیاب کون ہوا؟ دوزخ سے جو بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. ذرا تقابل کر کے دیکھیں یہاں کس چیز کو یعنی ایون اگر دین قائم ہو جاتا ہے تو بھی اس کے تقابل میں کرو گے تو دھوکہ ہی ہے. وقتی چیز ہے، یہ دائمی شے نہیں ہے. تمہیں فتح مل جاتی ہے تو بھی امتحان ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اقتدار ملنے کے بعد ظلم کرتے ہو یا یہ کہ انصاف پر کاربند. امتحان تو پھر بھی امتحان ہے. وہ جو فتح حاصل ہوئی تھی ذوالقرنین کو، ایک قوم جب وہ مغرب الشمس تک گئے تھے تو قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب، اب تیری مرضی ہے ان کو تو عذاب دے، او تتخذ فیہم حسنا، تیری مرضی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مرضی ہے تو تجھ سے پوچھ بھی نہیں ہوگی. امتحان ہے. ہم ادھر آ کے دیکھیں گے کہ تیرا ایکشن جسٹیفائڈ تھا یا نہیں. جب ہمارے پاس آؤ گے تو ابھی ہم نے تمہیں اختیار دے دیا ان کے اوپر. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ انسان جس کے پاس کسی کا اختیار آتا ہے نا، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہم اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں، تو ہمارا بھی کوئی ذمہ دار اوپر جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پبلک آفس جو ہولڈ کرتا ہے کوئی بھی شخص، تو آخرت میں جب اس کا محاسبہ ہوگا نا تو اس کی خواہش ہوگی کہ میرے جو پوری زندگی جو میں نے دنیا میں بسر کی ہے، یہ وہ عہدہ ملنے سے بہتر تھا کہ میرے سروں کے بالوں سے مجھے چھت کے ساتھ لٹکا دیا جاتا اور ساری زندگی میں نے اس کیفیت میں گزاری ہوتی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اقتدار بھی مل گیا تو امتحان تو نہیں ختم ہوا. دنیا کی زندگی امتحان تھا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اب آگے الفاظ ہیں لَتُبْلَوُنَّكُمْ، تم لازماً جانچے جاؤ گے. لَتُبْلَوُنَّ، تمہارا لازماً امتحان ہوگا، لازماً پرکھے جاؤ گے. اور کیا امتحان ہوگا؟ فی اموالکم وانفسکم، اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں جانچے جاؤ گے. جو سورہ البقرہ کے ساتھ جوڑیں تو سمجھ آئے گی، یعنی مالوں کا نقصان اور جانوں کا نقصان تمہیں برداشت کریں. اگر تم سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے تو پھر جان دیتے ہوئے تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر تم سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی تو مال لگانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. امتحان یہ ہے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تمہیں لازماً سننا پڑے گا باتیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی. باتیں سننے کا مطلب کیا؟ تانے، تنقید،
جسے کہتے ہیں نا کلیجہ چیر دینے والی باتیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں، ایسی بیہودہ باتیں کہ جس سے بہت دکھ ہو، رات کو نیند نہ آئے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرہ، بہت اذیت دینے والی باتیں سننی پڑیں. حق پر کھڑے رہنے کے لیے یہ ٹرولنگ ہوتی ہے اور یہ برداشت کرنی پڑے گی. یہ ہے وہ امتحان، اور ہم کہتے ہیں ہم تو شریف آدمی ہیں، اس امتحان کے قابل نہیں. ہم تو نماز پڑھیں گے، ہم تو روزہ رکھیں گے. تو اگر اللہ کی معرفت ہماری یہ ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، اس وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ کے لیے آپ نے یہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیں. یہ وہاں جا کے داؤ پہ لگتا ہے. یہ سب داؤ پہ لگائیں گے تو آخرت کی کامیابی ممکن ہے. نہیں تو جو ہم نے تھوڑا بہت کیا ہے اس کے بھی بہ جانے کا اندیشہ ہے. وہ جو میں نے آپ کو چودھری والی مثال دی ہے اس کو ذہن میں رکھیں. تو جو لوگ اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ یہ جو کام ہم کرتے ہیں، یہ جو اقامت دین کا کام ہے، یہ کوئی دنیا کا کام ہے، نہ بابا نہ، یہ بالکل دنیا کا کام نہیں ہے. یہ تو کر ہی وہ سکتا ہے جس کا آخرت پر یقین ہو، نہیں تو دنیا میں تو اس کا نتیجہ نکلنے کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا. سورہ شورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے آپ کو بھی تو یہی کام آپ کو سونپا گیا نا، اور وہاں پہ اتھارٹی کسی اور لوگوں کے پاس تھی، وہ اپنی اتھارٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کلیش تھا. تو بتایا کہ نبی ہم نے سارے رسول اس لیے بھیجے کہ اناقیم الدین، کے دین تم بھی وہی کام کرو جو وہ کرتے تھے، دین کو قائم کرو. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں تفرقہ نہ کرو. آگے فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں یہ بات مشرکوں پر بہت گراں ہے. میں اگر یوں کہوں کہ مسلمانوں پر گراں ہے جو بات میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، تو غلط تو نہیں ہے نا؟ میں اگر آپ سے نمازوں کی باتیں کروں، روزوں کی کروں، کچھ اور اس طرح کی، وہ تو آسان لگے گا آپ کو. یہ بات آپ کو بھی مشکل لگتی ہے تو ان کو بھی مشکل ہی لگتی تھی. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. تو حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں نا، ہم نے بھی تو اسباب والا شرکی کر رکھا ہے نا. رب حاجت روا، ہم نے بھی تو حاجت روا پیسے کو بنا رکھا ہے نا، کاروبار کو بنا رکھا ہے نا، اپنے کیریئر کو بنا رکھا ہے نا. ضرورتیں تو وہاں سے پوری ہوتی ہیں ہماری. تو جو اللہ کو نہیں پہچان پائے ان کے لیے اس دعوت کی طرف آنا بہت مشکل ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. لیکن ساتھ تسلی دی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی طرف کھینچ لے گا جس کو چاہے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو تلاش میں ہوگا اس کو ہدایت دے گا. اس کے بعد جو اس وقت اہل کتاب تھے، جو اپنے آپ کو موحد سمجھتے تھے، جو اللہ کی کتاب پر اپنے آپ کو عمل پیرا سمجھتے، جیسے آج میں اور آپ سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے تو خود آپس میں اختلاف کیا ہے علم ہونے کے باوجود، بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے. تو جو ایک دوسرے کو نہیں مانتے وہ آپ کو کیسے مانیں گے؟ ابھی یہاں پہ آنے سے پہلے نا وہ کوئی پرائم منسٹر صاحب ہمارے ہیں، انہوں نے ایک آج پتہ نہیں کدھر سے انہیں نظریہ پاکستان یاد آیا، تو انہوں نے وہ کہا کہ جی نظریہ پاکستان جو ہے نا اس طرح. تو میں نے اس پہ کہا کہ دیکھیں ہمارے اطاعت کی واحد بنیاد نظریہ پاکستان ہے. تو ایک کوئی نئے جو ہے نا مجاہد نیچے تشریف لائے، تو انہوں نے فرمایا کہ جی دیکھیں جو اطاعت کی بنیاد ہے وہ شریعت ہے، اطاعت کی بنیاد. تو میرا دل چاہا کہ میں نے جواب دوں، نہیں دیا، کیونکہ اس سے وہ دوسرے مخالف لوگ فائدہ اٹھائیں گے کہ کس کی شریعت ہے، اہل حدیثوں کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، حنبلیوں کی، حنفیوں کی، کس کی شریعت ہے؟ تو اصل میں توحید ہے، توحید وحدت سے ہے. جو توحید پس منظر میں جائے گی تو پھر انا رہ جائے گی، انا رہ جائے گی، کوئی دین کے نام پر بھی فساد مچائے گی. سمجھ آئی نا میری بات کی؟ کیونکہ پھر وہ انانیت ہے، تو میں اپنا موقف کیوں چھوڑوں، میری بےزتی ہو جائے گی. وَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کا عزت اسے گناہ پر پکڑ لیتی ہے. وہ جھوٹی عزت جو اس نے سمجھی ہوئی ہے اپنی، وہ اسے گناہ پہ پکڑ لیتی ہے، اسے ہٹنے نہیں دیتی. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل شے بنیاد جو ہے اطاعت کی، وحدت کی، متحد کرنے، وہ توحید ہے. جہاں توحید کے اندر جو ہے نا آپ نے رکھنا ڈالا، آپ میں رکھنا پڑا.
توحید میں تفرقہ ہوا، آپ میں تفرقہ ہوگا. جہاں ہستی ہوئی محدود، لاکھوں پیچ پڑتے ہیں. عقیدہ، عقل، فطرت سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں. یہ آپس کی لڑائی توحید کے چھوڑنے کے نتیجے میں ہوتی ہے. تو یہ تو توحید چھوڑ چکے ہیں اہل کتاب، اور زدم زدہ میں پڑھ چکے ہیں. یہ آپ کی کہاں مانیں گے؟ اب آپ دیکھیے، اب نقطہ نظر کی بات آ گئی. اگر آپ کا نقطہ نظر دنیا کی کامیابی ہو، آپ ایک ایسی آئیڈیالوجی کی طرف جائیں گے کہ جس کو قبول کرنے والا کوئی ہو ہی نہ. نہیں، چلیں آپ سیل مین ہیں، سیل مین. آپ کوئی ایسی شے لے کے سیل کرنے کی کوشش کریں گے جس کا خریدار ہی کوئی نہ ہو. آپ تو ہمیشہ وہ چیزیں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو. یہ وہ نظریہ ہے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. آپ ویلفیئر کا کام شروع کریں، عبدالستار ایدھی بن جائیں. آپ کوئی ہاسپٹل کھولیں، بہت بڑے سیاسی رہنما بن جائیں. پیسے بھی لوگوں کے اکٹھے کریں، خود بھی عیاشی کریں، ساتھ یہ کہ اور بھی مزے لوٹیں. آپ کوئی دھندا شروع کر دیں دنیا کا، لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے اگر آپ میں صلاحیت ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو اس چیز کی طرف بلائیں گے جس میں دنیا جاتی ہے، کون آپ کو کان دھرے گا؟ لیکن اس کے باوجود حضور کو حکم کیا دیا گیا؟ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، نبی اسی کی دعوت دیجیے. کیا مطلب؟ اب آپ سوچئے، یہ تو اس کی طرف صرف وہ آدمی آئے گا جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. کیونکہ اس کے دنیا میں ثمر آور ہونے کا امکان ہی نظر نہیں آتا. دو چیزیں ہوں، ایک تو دنیا میں کامیابی کا امکان نظر نہیں آتا، اور دوسری چیز اس کے اندر یہ آ گئی کہ دنیا لوٹنے کا خطرہ اس میں ہے. تو اب سوائے اس کے کون ہے جو اس کی طرف آئے گا؟ چنانچہ وہاں اگلی بات یہ فرمائے، وہ جو سورہ آل عمران کے جو یہ 18واں رکوع ہے، 19واں رکوع، تو اس میں فرمایا کہ وہ جو ہے نا، آزمائش ہوگی تمہاری مال اس میں بھی، جانوں میں بھی اور مالوں میں بھی، اور باتیں سننی پڑیں گی تمہیں مشرکوں سے بھی اور اہل کتاب سے بھی. تو فرمایا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کر سکو اس سب پر اور تقوی کی روش اختیار کر سکو، فإن ذلک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. بس اسی اگلی آیت کی روشنی میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. قرآن مجید اللہ کی کتاب، اللہ نے یہ کتاب محمد الرسول اللہ پہ اتاری صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ بتایا کہ اگر آپ نے یہ لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل، اگر آپ نے یہ نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو پھر آپ نے اللہ کی رسالت جو ہے نا وہ نہیں پہنچائی. یہ آپ کو پتہ ہو کہ رسالت نہ پہنچائی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. وہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ذرا تھوڑا سا، حالانکہ وہ پہنچائی تھی، سارا کچھ ہوا تھا، ایک آنچ کی کسر رہ گئی تھی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. یعنی آپ پر لازم ہے کہ یہ پہنچائیں. آپ کے بعد اس کتاب کا وارث اس امت کو بنایا گیا. دو جگہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے امت کو مجتبی بھی کہا، مصطفیٰ بھی کہا. ہوا اجتباکم، سورہ حج کی آخری آیت، اس نے تمہیں چن لیا ہے. اور سورہ فاطر میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث کر دیا کتاب کا، عباد الذین اصطفینا، اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا. یہ امت بھی مصطفیٰ ہے، یہ امت بھی مجتبی ہے. اور یہ کیوں؟ کہ یہ اس کتاب کی وارث ہے جو محمد رسول اللہ پہ اتری ہے. اس کتاب کا ایک حق ہوتا ہے، وہ بیان فرمایا وہاں سورہ آل عمران میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. یاد کرو جب اللہ نے میثاق لیا ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی. وہ پہلے والے تو گزر گئے نا، ہمیں بھی وہ کتاب، اب ہم اس کے وارث ہوئے. جنہیں وہ کتاب کا وارث بنایا گیا ان کا میثاق کیا ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اسے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، اس کے بدلے میں دنیا کے حقیر مول وصول کر لیے. مطلب کیا ہوا؟ اس کتاب کا لب لباب یہ ہے کہ حاکم اللہ ہے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. یہ نظام آپ نے قائم کر کے دنیا کو دکھایا ہے تو کتاب کا حق ادا کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اس کو کھولا ہے. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے اس سے منہ موڑا ہے. کیوں؟ آپ نے اس کے بدلے میں دنیا کمائی ہے، کیریئر بنایا ہے. وہ کیریئر بنانے کے لیے لوگ امریکہ بھی پہنچ جاتے ہیں، کینیڈا بھی پہنچ جاتے ہیں، آسٹریلیا بھی پہنچ جاتے ہیں، پتہ نہیں دنیا کے جس کونے میں گھس سکتے ہیں وہاں جا گھستے ہیں.
لیکن یہ کہ اس کتاب کے لیے چار ماہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ سیکھیں چلیں، کچھ جانیں، کچھ پہچانیں، کوئی وہ جو ہے نا کوئی عربی سیکھ لیں، نہ. تو کس وجہ سے کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا؟ دنیا کی خاطر. تو دنیا جتنی بھی ہے حقیر ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں تو کیا مجھ ہے، وہ آخر ختم ہو جانی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آیا فوکس کس چیز پر ہے، اصل امتحان کیا ہے. اور وہ اصل امتحان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب اللہ کو آپ بادشاہ مان کر اس کی بادشاہی کو قائم کرنے کی جدوجہد کی بات کرتے ہیں. اب نقسم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین کی صورت پیدا ہوتی ہے. یہ اصل امتحان ہے. اس کو بائی پاس کر کے ہم کوئی جو ہے نا وہ اور طریقے سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ در حقیقت ہمارا دھوکہ ہے، وہ فریب ہے جو ہمیں شیطان دے گا. وہ رستہ وہ سکھائے گا کہ نیکی کا یہ رستہ اختیار کرو، اللہ کا قرب ملے گا. نہیں ملے گا. وہ ساری محنت رائے گاں جائے گی، کیونکہ اللہ نے وہ قرب والا رستہ تو ادھر سے رکھا ہے. تو اب ہماری یہ جو ساری بات تھی، دیکھیے زندگی کا مقصد کیا ہے. بات شروع ہم نے یہاں سے کی کہ اللہ کو پہچاننا، پھر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. اس زندگی کے اندر یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ امتحان کے لیے ہے. وہ امتحان کیسے ہوگا؟ اللہ نے ایک طرف اس دنیا کی محبت ہمارے دل میں رکھی ہے اور دوسری طرف یہ بتایا کہ یہ دھوکے کا سامان ہے. یعنی اس محبت پر فتح حاصل کرنا در حقیقت اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ ہم فتح حاصل کر چکے؟ جب ہم اللہ کی سیاسی حاکمیت قائم کرنے کے لیے، بادشاہت قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار ہو جائیں. جبکہ ہمیں نظر آتا ہو کہ یہ کوشش ہماری دنیا میں برابر نہیں ہو سکتی، بہت مشکل ہے، سارا کھو کھاتے جائے گا، لیکن اللہ اس سے راضی ہوگا. تو ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کرنا پڑے گا. یہ ہے اصل میں وہ جو ہماری زندگی کا نصب العین ہے، مقصد حیات ہے، اور اس کے لیے اللہ کی بادشاہی کو قائم کرنے کی جدوجہد کا ایک کہہ لیجیے لائے عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کسی کی سمجھ بھی عطا فرمائے. اس کی جو دیگر باریکیاں ہیں جن وہ اس وقت ہمارے زیر بحث نہیں آ سکیں، ان پر بھی غور و فکر کر کے ہمیں پہنچنے کی ان تک بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کہ پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو اس رخ پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.